اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات گئے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش، درخت گر گئے، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچا، سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا، متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، واسا اور دیگر ادارے الرٹ، نارالئی کی نگرانی بھی جاری، ہری پور اور گردونواں میں تیز آندھی کے ساتھ موسلادھار بارش اور ژالہ باری، بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہے گا۔ بالائی خیبر پختونخوا، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، شمالی مشرقی پنجاب، کشمیر اور گلگت بلتستان میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ دیوال پور اور جلال پور پیروالا میں دریائے ستلج کے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری، ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ، کئی علاقے زیر آب، زمینی راستے منقطع، ریسکیو 1122 سیلاب میں پھنسے لوگوں کی منتقلی میں مصروف، سیلاب زدہ علاقوں میں چوریاں بھی بڑھ گئیں، حویلی لکھا میں دریا کنارے مقیم سیلاب زدگان فاقوں کا شکار، انتظامیہ نے متاثرین کو مخیر حضرات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ چینی کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافے سے ہر طرف بے چینی، قیمتیں بلند ترین سطح پر، فی کلو قیمت میں 15 روپے کا اضافہ، کوئٹہ میں چینی 220 روپے ہو گئی، 10 روز میں چینی 50 روپے تک مہنگی ہوئی، سکھر میں بھی چینی کی ڈبل سینچری، 200 روپے کلو تک فروخت، چمن میں چینی 230 روپے میں بکنے لگی، اسلام آباد اور کراچی میں چینی کے نرخ 190 روپے تک جا پہنچے، عوام میں شدید غم و غصہ، کہا حکمرانوں نے غریب کے منہ سے نوالہ تک چھین لیا، ریلیف کیا دیں گے؟ چینی بالکل 180 روپے ہو چکی ہے جی، غریب آدمی کا تو میٹھا بھی کھانا پینا بند کر دیا ہے۔ غریب آدمی نہ رو سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے، نہ مر سکتا ہے، نہ جی سکتا ہے۔ عوام مر رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ تعلق پیورلی وزارت کامرس کا ایشو ہے اور نوید قمر صاحب جو کامرس منسٹری ہے وہی فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں کس چیز کو امپورٹ کرنا ہے، کس چیز کو ایکسپورٹ کرنا ہے، اور انہی کی وجہ سے کابینہ بھی اس کو زیر غور لاتی ہے۔ چینی بحران پر سابقہ اتحادی آمنے سامنے آ گئے، لیگی رہنما احسن اقبال نے کہا چینی برآمد کرنے کی منظوری نوید قمر کی وزارت تجارت نے دی تھی، ہماری حکومت اتحادی حکومت تھی، ساری ذمہ داری مسلم لیگ نون پر نہیں ڈالی جا سکتی، چینی برآمد کرنے کی منظوری کوئی ایک وزارت نہیں دیتی۔ رہنما پیپلز پارٹی نوید قمر کا احسن اقبال کو جواب، کہا ای سی سی اجلاس میں چینی برآمد کرنے کا معاملہ سامنے آیا تھا، ہمارے پاس چینی کی اضافی مقدار موجود تھی، اس لیے برآمد کی اجازت دی گئی، ذخیرہ اندوزوں نے چینی روکی ہوئی ہے۔ کوئی ایک وزارت نہیں یہ فیصلہ کرتی، ہمیں اس کو میرٹ پہ دیکھنا ہے کہ آیا فیصلہ صحیح تھا یا نہیں صحیح تھا۔ پی 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 ایم ایل این کا ایک ایشو نہیں ہے، یہ تو ایک ٹیکنیکل ایشو ہے۔ چینی کی مصنوعی بحران پر ایف بی آر ان ایکشن، شریف خاندان، جہانگیر ترین اور زکا اشرف سمیت 38 شوگر ملز کی نگرانی شروع، ملز کی سیلز اور سٹاک کا ریکارڈ مرتب کرنے کے لیے ٹیمیں تعینات، ملز سے باہر جانے والے چینی کا روزانہ کی بنیاد پر ریکارڈ مرتب کیا جائے گا۔ وزارت فوڈ سیکیورٹی نے چینی برآمد کے فیصلے کو قیمت میں اضافے کا سبب قرار دے دیا، چینی کی ذخیرہ اندوزی اور اسمگلنگ بھی اضافے کی وجہ بنی، چینی برآمدگی کی اجازت سے شوگر انڈسٹری نے فائدہ اٹھایا۔ آئی ایم ایف نے بجلی بلوں میں ریلیف کا حکومتی منصوبہ مسترد کر دیا، عالمی مالیاتی ادارے نے ریلیف پلان پر عمل درآمد کے لیے طے کردہ رقم میں فرق کے باعث پلان مسترد کر دیا، نگراں حکومت سے پلان مانگ لیا۔ بجلی چوروں کے خلاف بھرپور ایکشن لیں گے، نادہندگان اور بجلی چوروں کے خلاف کارروائی میں کسی قسم کی رعایت نہ برتی جائے، چھوٹے ہائیڈل منصوبوں کے لیے ماہرین پلان پیش کریں، نگراں وزیر اعظم کے اہم اجلاس میں ہدایت، کہا مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداوار کو ترجیح دیں گے، 2400 میگا واٹ کے شمسی توانائی کے منصوبے جلد شروع ہوں گے۔ کے الیکٹرک صارفین پر بجلی گرانے کی تیاری، بجلی 10 روپے 32 پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی درخواست، اضافہ سماحی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا جائے گا، نیپرا حکومتی درخواست پر 11 ستمبر کو سماعت کرے گا۔
سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی درخواست ضمانت پر سماعت نہ ہو سکی. جج ابوالحسنات ذوالقرنین 8 ستمبر تک رخصت پر چلے گئے. پی ٹی آئی کی ڈیوٹی جج سے درخواست ضمانتیں سننے کی استدعا. ڈیوٹی جج راجہ جواد کہتے ہیں یہ کیس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چل رہا ہے. ہائی کورٹ سے معاف کرایا جائے تو کیس سن سکتا ہوں. عدالت کا چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر نوٹس جاری. کیا ڈیوٹی جج سائفر کیس میں درخواست ضمانت سن سکتا ہے یا نہیں؟ دلائل طلب. جتنا جلدی ممکن ہو سکے الیکشن کرانے ہیں. حلقہ بندیوں کا کام جلد ممکن کرنے کا فیصلہ. حلقہ بندی کی حتمی اشاعت 30 نومبر کو ہوگی. الیکشن شیڈیول کا بھی اعلان کر دیا جائے گا. الیکشن کمیشن کا اعلامیہ جاری. نواز شریف 15 اکتوبر کو لندن سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے. لیگی قائد خصوصی طیارہ استعمال نہیں کریں گے. مرکزی قیادت کو استقبال کے لیے ٹاسک سونپ دیا گیا. تنظیمی عہدیداران کو زیادہ سے زیادہ لوگ لانے کی ہدایت. مریم نواز استقبال کی تیاریوں میں مصروف. لندن میں قائد نون لیگ نواز شریف اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستانی نژاد برطانوی طالبہ مہنور چیمہ کی ملاقات. شریف برادران نے اعلیٰ ترین تعلیمی کارکردگی اور عالمی ریکارڈ بنانے پر مبارکباد دی. نواز شریف نے کہا مہنور نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. ان کا کارنامہ بچیوں کی تعلیم کے لیے سنگ میز ثابت ہوگا. حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا 3 روزہ عرس آج سے شروع ہوگا. زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. عرس کے آخری روز 7 ستمبر کو لاہور میں عام تعطیل ہوگی.